صحابہ نے پوچھا عرفنا السلام علیک یا رسول اللہ، ہم نے سلام پہچان لیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، کیف نصلی علیک، درود کیسے پڑھیں، سلام کیسے پہچان لیے، تشہد کی تعلیم، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ آپ کے لیے سلام ہے، درود کیسے پڑھیں، تو آپ نے درود ابراہیمی کی تعلیم دی، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد، اس طریقے سے مجھ پر درود پڑھو۔ تو آپ نے سکھا دیا اور تعلیم دے دی۔ سب سے مکمل درود کا صیغہ درود ابراہیمی ہے، تو کثرت سے درود پڑھو۔ نماز میں درود پڑھنا فرض ہے، ہر نماز میں پڑھو، دن رات میں 5 نمازیں، اور ہر نماز میں تشہد آتا ہے، فرائض میں، نوافل میں، تو کتنی بار آپ کا درود پڑھنا آ گیا۔ اور پھر اور مواقع، مثلا نبی علیہ السلام نے جمعرات اور جمعے کا ذکر کیا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، جمعے کے دن خاص طور پہ بڑا قبولیت کا وقت بھی ہے اور فضیلت کا بھی۔ اور درود کا سب سے بڑا شرف کیا ہے، ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود، تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے فرشتے ہیں زمین میں پھیلے ہوئے، میری امت کا جو فرد مجھ پر درود پڑے گا، سلام پڑے گا، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے، انہیں آپ خود نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ خواہ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھو یا آپ سے 1000 میل کی دوری پر پڑھو، سب برابر۔ حسن رضی اللہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ قبر پہ کھڑا اور پڑھ رہا ہے، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، دوبارہ گزرے، پھر بھی وہ قبر پہ کھڑا ہے۔ بلا لیا اس کو، بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں اور ایسی گھڑی مجھے دوبارہ کہاں ملے گی، چاہتا ہوں کہ سارا وقت روضہ اقدس پہ گزاروں درود پڑھتے پڑھتے۔ فرمایا کہ تمہارا درود پڑھنا قبر پہ کھڑے ہو کے اور اندلس میں اپنے گھر بیٹھ کر دونوں برابر ہیں۔ یہ درود بھی فرشتے پہنچائیں گے اور وہ درود بھی فرشتے پہنچائیں گے۔ یہ سلف کا عقیدہ۔ یہ ایک شرف ہے اور ایک مومن کے لیے انتہائی شرف کی بات ہے کہ فرشتے جا کر پہنچاتے ہیں کہ یہ درود و سلام فلاں بندے کی طرف سے۔ وہ آپ کے درجات کی بلندی ہے اور درود پڑھنے والے کے لیے شرف کی بات ہے، رتبہ بڑا اونچا۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا۔ تو آپ کا درود پڑھنا نبی علیہ السلام کے لیے دعا ہے، اور خود آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے، 10 درجے اونچا کر دے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا ایک بار کے درود پڑھ۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ اکثرکم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن باعتبار منزلت اور مقام کے میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہو، وہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا باعتبار منزلت اور باعتبار مقام کے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا اولین مصداق احد الحدیث ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث ہے، دن رات حدیثیں پڑھتے ہیں، ہر حدیث میں، سند میں، متن میں، ایک ہی مجلس میں سینکڑوں بار اللہ کے نبی کا نام آتا ہے اور وہ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔